ہمارا کوئی اختلاف رضوی، برکاتی، اظہری کا اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ محبت یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی۔ لک الحمد یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں اللہ کے مقبول بندوں میں سے اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی جو ہندوستان کی شان ہیں، جنہیں آپ اور ہم پوری دنیا حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ پہلے تو آپ سبھی حضرات کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بہت بہت مبارک ہو، اور آپ جب بھی تشریف لے جائیں تو وہاں پر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لگا کر آپ ہندوستان کے مسلمان، بالخصوص فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ تو آپ ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو لوگ حضرت زندہ شاہ مدار کا نام لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا میں جہاں جہاں سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ مل جائیں گے۔ ارے یہ محبت کسی مولانا، کسی مفتی نے، کسی امام صاحب نے نہیں پیدا کی آپ کے اندر۔ آج دیکھیں، آپ چہار جانب دیکھیں آپ کہ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، حقیقی محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ محبت ہم لوگوں کے ذریعے سے نہیں لوگوں کے دلوں میں آئی ہے، بلکہ یہ محبت آئی ہے سورہ مریم آیت نمبر 96۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ حدیث پاک ہے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ آج پوری دنیا میں حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ محبت مسجد کے امام، مولانا، مفتی نے نہیں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے، بلکہ رب نے لوگوں کے دلوں میں حضرت قطب المدار کی محبت پیدا فرما دی ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں یہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور جب اللہ نے محبت پیدا فرمائی ہے، اب دنیا کے لوگ جتنا چاہیں زور لگا لیں، لوگوں کے دلوں سے محبت نہیں نکال سکتے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں محبت مدار پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ ارے بھائی، جس سے حضرت جبریل محبت کریں، جس سے اللہ کے نوری مخلوق محبت کریں، خود رب بھی محبت فرمائے، پھر اسے کون گرا سکتا ہے؟ آج اتنا وقت ہو گیا، آج بھی آپ کی عظمت، آپ کی شہرت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج دیکھیں، آپ جدھر بھی جائیں، آپ کو مدار پاک کے چاہنے والے، محبت کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ نے تو سماعت ہی کر لیا ہوگا علماء سے، لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک سوال یعنی عید کے دن صبح صادق میں پیدا فرمایا، اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں
احمد بدیع الدین کی جب ولادت ہوئی تو میرا گھر نور سے منور ہو گیا، نور سے منور ہو گیا۔ ارے کیوں نہ ہوتا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ شان ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے ان سے اختلاف ہے، ہمارا حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اختلاف نہیں، اور ہم حضرت بدیع الدین قطب المدار سے کیسی محبت کریں، یہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے، آپ کی کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ ہندوستان کیا، جہاں جہاں سنی صحیح العقیدہ ہے ہم سب کے سر پہ ہے، تو ہم محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے الٹے سیدھے کمنٹ کرتے رہتے ہیں، انہیں ذرا سوچنا چاہیے تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ ارے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شان ہے کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہی مدینہ منورہ حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ جب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینہ منورہ اپنے نانا کے اس شہر میں داخل ہوئے، تو انداز یہ تھا کہ آپ ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت قطب المدار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے پردے جتنے حجابات تھے سارے حجابات اٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے ظاہر ہوئے۔ کہتے ہیں حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کو دیکھا ان کے کیا جملے رہے ہوں گے، مفہوم تو یہی ہوگا جو فاضل بریلوی نے کہا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انصاف وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کوئی پردہ درمیان میں نہیں ہے، جتنے حجابات ہیں سارے حجابات اٹھ گئے۔ کیوں نہ آپ نے یہی فرمایا ہو جو فاضل بریلوی نے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے فرمایا بدیع الدین احمد بدیع الدین اب تم ہندوستان جاؤ۔ آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ نے وہ دین کی خدمت کی، تقریباً آپ نے 1400 سے زائد آپ نے چلے کیے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ 1400 چلے، ارے ایک چلہ کرو تو پتہ چلے گا تمہیں۔ 1400 سے زائد چلے آپ نے کیے، ہمیشہ ہر وقت آپ اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لیکن آج ہم 5 وقت کی نماز جو پڑھ رہے ہیں تو ہم خود کو بہت بڑا ولی سمجھ رہے ہیں، صرف فرض نماز ہم ادا کر رہے ہیں، پوری زندگی دوسرے کی میڑ کاٹتا رہا، دوسرے کا حق کھاتا رہا، گالیاں دیتا رہا، برائی کرتا رہا، چغلخوری کرتا رہا، لیکن اب نماز پڑھنے لگا ہے تو اس خود کو بہت بڑا ولی سمجھ رہا ہے۔ حضرت قطب المدار کی وہ شان ہے کہ آپ نے 1400 سے زائد آپ نے چلے کیے، آپ نے اللہ اللہ کیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کا ولی بننا اتنا آسان ہے؟ صرف فرض نماز سے کوئی ولی بن جائے گا؟ حضرت قطب المدار کی وہ شان ہے کہ جناب حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ ستو تناول فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ نے روٹی نہیں ستو تناول فرمایا۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ نے روٹی تناول نہیں فرمائی ہے، آپ نے ستو ہی کھا لیا۔ تو حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ستو کھانے میں اور روٹی چبا کر کھانے میں میں نے 90 تسبیحات کا نقصان پایا، اسی لیے میں نے ستو سے گزارا کر لیا۔
اب حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں نے روٹی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، کہیں ان تسبیحات میں فرق نہ آ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے مجھے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، یہ تھی اللہ والوں کی زندگی، ایسا تھا عمل اللہ والوں کا۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شان ہے کہ آپ کا نہ کپڑا گندا ہوا، نہ آپ کو بھوک لگی کسی نے کھانا کھلایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھلاتا بھی تھا اور پلاتا بھی تھا۔ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے نا، پھر رب جو ہے اسے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور یہاں تمہیں بھوک لگے گی تم گھر کا کھاؤ گے، لیکن جب اللہ اللہ کوئی بندہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی کھانا عطا فرماتا ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شان ہے، آپ کا حسن و جمال، آپ کا حسن ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص دیکھ بھی لیتا آپ کی طرف تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسا اللہ نے حسن عطا فرمایا، اسی لیے آپ ہمیشہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے اگر آپ کو کہیں سے گزرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو حسن و جمال کا پیکر بنایا۔ آپ نے پوری زندگی لباس نہیں تبدیل کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنو میں آپ کو بتاؤں کہ رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے۔ اب یہ معاملہ رب کا حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے کنارے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، ندائی کہ عیسیٰ تم تعجب کرتے ہو، تعجب کی چیز تو اس کے اندر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک بزرگ ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک نہر جاری ہے اور انگور کا ایک درخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پتھر کے اندر کب سے عبادت کر رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ میں 1000 سال سے اس پتھر کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوں، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بھوک لگتی، پیاس لگتی تو کیا کھاتے ہو؟ تو شخص نے جواب دیا کہ جب پیاس لگتی ہے تو میں نہر سے پانی پی لیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص 1000 سال سے عبادت کر رہا ہے، اسے نہ کھانے کی فکر ہے، اسے نہ پینے کی فکر ہے، کیونکہ اس کا ایمان یہ ہے جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس رب کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ میرا رب کھلائے گا بھی، وہ میرا رب مجھے پلائے گا بھی۔ اب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا لباس نہیں تبدیل کیا یا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا رب انہیں کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا۔ آج جو لوگوں نے اختلاف بنا رکھا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ پیر غلط ہے، وہ پیر غلط ہے، یہ پیر بڑا، وہ پیر بڑا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم میٹر لے کر کے ناپو کہ یہ بلی بڑا ہے، وہ بلی بڑا ہے، غوث اعظم بڑے ہیں، قطب المدار بڑے ہیں، خواجہ غنی نواز بڑے ہیں، صابر پاک بڑے ہیں، بارش پاک بڑے ہیں؟ تم اپنے بارے میں ذرا بتاؤ تم کتنے بڑے ہو؟ تو ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو صرف اسی لیے کہ یہ بلی برا، وہ بلی برا، ہمارا بلی ٹھیک۔ بھائی بہت چورن لوگوں نے بیچا، ہم نے کھایا ہے، لیکن اب نہ ہم چورن بیچنے دیں گے نہ خرید کے خود کھائیں گے، بلکہ بھائی اللہ والوں کا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون بڑا کون چھوٹا یہ ہمیں کس نے حق دیا؟ جب ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ تم جنت میں جاؤ گے دوزخ میں جاؤ گے، تو فیصلہ کیسے تم کر رہے میرا پیر بڑا، وہ کہہ رہا میرا پیر بڑا؟ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی پیغام ہے کہ ہر ولی جو سنی صحیح العقیدہ ہے اسے ماننا چاہیے، اور جو سید ہو اس کی تعظیم واجب ہے۔
تو یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی ہے کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سنیوں کی جان ہیں، اور حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل سنت والجماعت ہیں ان سب کے سروں پر ہے۔ یاد رکھنا اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، آپ نے اگر اس سے برا کہا، اس کی گستاخی کی، تو ایسے لوگوں کا حشر جانتے کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص اگر میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، جو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے، جو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے۔ اب رب اگر کسی سے جنگ فرما دے اسے کون بچا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے، ہو سکتا ہماری تقریر یہ کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن یہی حقیقت ہے جو میں نے آپ سب کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں مسلمان ہیں، محبت رکھیں، اپنے ولی کو آپ چھوڑیں نہ اور دوسرے کسی ولی کو آپ چھیڑیں نہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض اٹھائیں، آپ حاصل کریں، تو آپ کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری رہے، تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ تو گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارا کوئی اختلاف رضوی، برکاتی، ازہری کا اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ محبت یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی۔ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔